تمہارا پروردگار بصیر ہے. دوسری نشانی یاد کر لو، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور وہ کون پڑھ سکے گا؟ حدیث کے الفاظ یتلو ہو یا یقرأ ہو، کل کاتب و غیر کاتب، ہر شخص پڑھے گا، پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی اس کو پڑھے گا، جو ان پڑھ ہوگا اللہ اس کو بھی پڑھنے کی توفیق دے گا. اتنی واضح علامت موجود ہے، سب پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو جائیں. ہدایت اللہ کے اختیار میں. یہ دو چیزیں دجال کے فتنے کی خطورت بڑھاتی ہیں. ایک اس کی جب آمد ہوگی تو فقر اور قحط سالی چھائی ہوگی، اور فقر جو ہے لوگوں سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. دوسرا جب اس کی آمد ہوگی ضعف عقیدہ، ضعف عقیدہ. آج قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ایک دربار پر اولاد لینے جاتے ہیں نعوذ باللہ، جہاں لکڑی کی شرمگاہیں رکھی، شرمگاہوں کو پوچھتے ہیں لوگ. اور دجال جو اشارے سے بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اگت، فصل ہوگا، زمین فوری اگا دے گی. زندہ شخص کو اشارہ کرے گا مر جائے گا، اسی کو اشارہ کرے کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو جائے گا. جب یہ لوگ دیکھیں گے جو چرسیوں کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، تو وہ تو کہیں گے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، بہت ہی بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے، بڑا خطرناک. یہ تو ہے فتنہ دجال کی خطورت، اس کی ہیبت ناکی، اس کی ہول ناکی. آج کا موضوع یہ ہے کہ دجال کا سب سے بڑا مخالف کون ہے. کچھ حدیثیں عرض کرتا ہوں اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر تم دجال کو اپنے دور میں پالو تو سورہ کہف کی 10 جو ابتدائی آیتیں ہیں انہیں پڑھ کر اس فتنے کا مقابلہ کر. یہ 10 آیتیں دجال پر ضرب کاری ہوں گی، تم کو اللہ صحیح فہم دے گا انہیں پڑھ کر. اس کا معنی یہ ہے کہ دجال کا دشمن وہ ہے جسے اس حدیث کا علم ہو، اس کا احادیث کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس حدیث کا علم ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، ابو داؤد طیالسی کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ الا من حشاہ اللہ العلم، فتنوں سے بچے گا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ علم سے بھر دے. علم کون سا؟ علم نبوت، وحی الہی. جس کو علم ہوگا کہ فتنہ دجال سے بچانے والی چیز نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں ہیں، تو وہ پڑھتا رہے گا، کثرت سے پڑھے گا، اور اللہ رب العزت سے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. یہ آیتیں اس پر بجلی کی طرح گریں گی. تو وہ شخص دجال کا مخالف ہے جس کو نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم. اسی علم کے تعلق سے دوسری بات، وہ شخصیت جسے مہدی کا لقب دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یکون رجل یوات اسم حسن واسم ابی حسن ابی. ایک شخص آئے گا جس کا نام میرا نام ہے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام، یعنی وہ محمد ابن عبداللہ ہوگا، عرب کے قبیلے سے ہوگا. بعض احادیث میں قبیلہ قحطان کا ذکر، محمد بن عبداللہ. وہ دجال کا شدت سے مخالف اور منکر ہوگا.
دجال کہے گا کہ میں اپنے فتنے کی لپیٹ مجھ سے لے لیتا ہوں، مجھے اس کے پاس لے جاؤ، لے جایا جائے گا اور کہے گا تم مجھے کیوں نہیں مانتے، میرا انکار کیوں کرتے ہو؟ اب وہ علم کی بات کہے گا کہ میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ دجال کانا ہوگا تو کانا ہے، میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، دو علامات۔ اب لوگ ان باتوں کو سن رہے، دجال محسوس کرے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے، دجال کہے گا میں اسے کھڑے کھڑے مار سکتا ہوں، یہ پہلی بار اپنی اس بزام خیش کرامت کا اظہار کرے گا، لوگ کہیں گے تم مار بھی سکتے ہو؟ ہاں مار سکتا ہوں، دکھاؤ، اشارہ کرے گا، مر جائے، مر جائے، پھر کہے گا میں اسے زندہ بھی کر سکتا ہوں، لوگ اور حیران کہ تمہارے قبضے میں حیات بھی ہے؟ ہاں ہے، دکھاؤ، اشارہ کرے گا، زندہ ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ اب دجال کہے گا اب تو نے مجھے مانا یا نہیں مانا؟ میرے پاس پانی بھی ہے، میرے پاس زمین کی زراعت بھی ہے، میرے پاس موت بھی ہے، میرے پاس حیات بھی ہے۔ وہ کہیں گے کہ میرا ایمان پہلے سے بڑھ گیا ہے کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے یہ دو علامتیں بھی بیان کی تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت و حیات کی تسخیر بھی دے گا عارضی طور پہ۔ وہ سمجھیں گے اب مجھے مار کے دکھا، اب مار کے دکھا، اب وہ کوشش کرے گا، اشارے کرے گا، اب اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اپنے مشن میں ناکام ہو جائے گا۔ لیکن اس شخص کو فتنہ دجال سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ احادیث کا علم، ذخیرہ حدیث سے مالا مال۔ جس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے گا۔ جہل جو ہے یہ خطرناک مرض ہے، یہ علم اس کو بچائے گا اللہ کی توفیق سے، اصل خالق کائنات کی توفیق ہے، لیکن اس توفیق کی بنیاد علم صحیح ہے۔ یہ علم صحیح کس کس کے پاس؟ تو دجال کا سب سے بڑا مخالف کون ہے؟ جو پیغمبر اسلام کی احادیث کا عالم ہو اور پیغمبر اسلام کی احادیث کا حافظ ہو، ورنہ عام لوگ تو اس کے فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں۔ ایک شخص دجال کے دور میں اپنے مویشیوں کو تلاش کر رہا ہوں، دجال کہے گا میں تیرے مویشی لوٹا دیتا ہوں، اشارہ کرے گا وہ لوٹیں گے، بڑا خوش ہوگا، اس کے حلقے میں شامل ہو جائے۔ ایک شخص پریشان ہے، دجال پوچھے گا تو کیوں پریشان ہے؟ کہے گا میرے ماں باپ فوت ہو گئے۔ کہے گا اگر تو کہے تو تیرے ماں باپ کو زندہ قبر سے نکال لو اور زندہ کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دو، کتنا ہولناک، تم یہ بھی کر سکتے ہو؟ ہاں، حدیث کے لفظ ہے کہ یأمر شیطانا و شیطانۃ، وہ ایک شیطان کو حکم دے گا اور ایک شیطانہ کو حکم دے گا کہ شیطان سے کہے گا تو اس کے باپ کی شکل دھار لے، اور شیطانہ سے کہے گا تو اس کی ماں کی شکل دھار لے، اور دونوں اس کے سامنے آ جائیں۔ اب وہ شکل دھار کے اس شکل میں تبدیل ہو کر اس کے سامنے پہنچ جائے، کتنا ہولناک ہے۔ تو ان چیزوں کا علم ہوگا تو بچاؤ ہوگا نا، اگر علم نہیں تو بچاؤ کیسے ہوگا؟ تو تعلق الحدیث بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز، حدیثوں کا علم۔ اور محدثین نے اسی لیے اپنی کتابوں میں فتنہ دجال کے باب قائم کیے، ان کو پڑھنا، ان علامتوں کو، فتنوں کو ذہن نشین کرنا کتنا اہم ہے کہ جس کا سینہ علم حدیث سے مالا مال ہے وہ دجال کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اللہ رب العزت اس مبارک علم کی برکت سے اسے اس فتنے سے بچائے گا۔ دوسری چیز، جو لوگ فتنہ دجال کا علم رکھتے ہیں
وہ یہ بات بھی جانتے، نبی رحمان کی حدیث کو جانتے، من سمعہ قد ضحى